یہ ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جو بڑی مشہور ہے آیت الکرسی کے نام سے۔ اب میں عام طور پہ اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کو لگے گا کہ جیسے عام طور پہ خدا کی تعریف ہوتی ہے قرآن میں ایسی ہی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی نہ نیند، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، اور بڑا عالی رتبہ جلیل القدر۔ اب آیت الکرسی کے ترجمے میں تو ایسا لگتا ہے عام سے الفاظ ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر سے کیا کیا خوبصورتیاں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی نہیں بھیجی، اوپر سے اندر سے ہمیں عقل بھی دیا سوچنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں پہلا جملہ، خدا وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں ان کا ذکر ہوا ہے، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور آخری جملے میں دیکھیں کیا کس چیز کا ذکر کیا ہے، بڑا عالی رتبہ۔ اللہ کی دو صفات آخری جملے میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے، بڑی عالی رتبہ، علی اور جلیل القدر، العظیم، العلی العظیم۔ یہ پہلا شروع سے جملہ تھا۔ دوسرا جملہ شروع سے دیکھیں، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اسے اونگ آتی ہے کہ تھوڑا سا سستا جائے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ دو جو چیزیں ہیں، دو کمزوریاں وہ ہٹا دی گئی۔ اور آخر سے دوسرا جملہ، اور اسے ان کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دشواری نہیں آتی، کوئی تھکن نہیں آتی، سبحان اللہ۔ شروع میں اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، اور شروع سے دوسرے جملے میں، اور آخر سے دوسرے جملے میں اسے کوئی مشکلات نہیں آتی یا تھکن نہیں ہوتی۔ پھر شروع سے تیسرے جملے میں دیکھیں، جو کچھ زمین آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، اس کی ملکیت میں۔ شروع سے تیسرا جملہ تھا، آخر سے تیسرا جملہ، اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین میں۔ وہ آسمان و زمین اس کی پراپرٹی تھی وہاں پہ، یہاں پہ اس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین پر۔ شروع سے چوتھا جملہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرا سکے؟ یہ شروع سے چوتھا جملہ، کون ہے جو کرا سکے، یعنی کوئی نہیں کرا سکتا سوائے اس کی اجازت کے۔ یہاں پہ ایک ایکسیپشن دی گئی۔ اور آخر سے چوتھے جملے میں، اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی اس کی معلومات سے کچھ نہیں لے سکتا سوائے اگر وہ چاہے۔ اور سبحان اللہ، بیچ کا جملہ دیکھیں، جو کچھ ان کے یہاں سے جو کچھ لوگوں کے روبرو یعنی سامنے ہے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسرا یہ اس کے اندر اگر آپ لغوی طور پر ایک چھوٹا سا اشارہ دیکھیں، جو کچھ اس جملے کے آگے ہے اور جو کچھ اس جملے سے پیچھے وہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت نظام، یہ ایک چیز ہوگی۔ آپ اندازہ کریں اب جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اسی آیت میں انہی الفاظ میں ایک دوسرا نظام، اور وہ کون سا ہے؟ پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کا، منفی مثبت، کہ کوئی چیز کا اقرار کرنا انکار کرنا۔ نہیں دیکھیں، شروع میں پہلا جملہ نیگیٹو میں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیگیٹو میں نہیں ہے کوئی عبادت۔ دوسرا جملہ اس کی پازیٹیو میں، دوسری بات اس کی پازیٹیو میں، زندہ ہے، کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر پازیٹیو میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، پازیٹیو میں بتایا رہا ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر نیگیٹو میں آ گیا جملہ کہ کیا چیز نہیں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر پازیٹیو میں کیا چیز ہے، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں زمین میں وہ سب اسی کا ہے۔ پھر نیگیٹو میں جو کچھ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی سفارش، اس کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، کون ہے یعنی کوئی نہیں کر سکتا، نیگیٹو میں۔ پھر پازیٹیو میں جو کچھ لوگوں کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے سب معلوم ہے، پازیٹیو میں۔ پھر نیگیٹو میں کہ نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، نیگیٹو میں۔ پھر اگلا جملہ پازیٹیو میں، اس کی بادشاہی اور علم
آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. پازیٹیو میں ہے کہ کیا چیز وہ ہے, اب کیا چیز نیگیٹو میں, اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے اس کو, یعنی اس سے تھکتا نہیں ہے, کچھ اس کو پرابلم نہیں ہے اس سے. اور پھر واپس پازیٹیو میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سبحان اللہ, ایک ہی آیت, وہی الفاظ, ایک نظام سیمیٹری کا, دوسرا نظام پازیٹیو نیگیٹو کا. سبحان اللہ. اور اگر آپ کو یہ بھی چیز حیران نہیں کری تو مزید چلیں کہ یہ جو ساری آیات ہیں, یہ ترتیب جو ہے یہ کوئی رینڈم ترتیب نہیں ہے, یہ ہے تو خدا کی تعریف, لیکن خدا کی تعریف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو انسان کی زندگی کی سٹیجز کے مطابق بتائی ہے. انسان کی پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے, وہ زندہ ہوتا ہے, زندگی شروع ہوتی ہے, اور اس کو مینٹیننس وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. شروع میں اپنی زندگی کے انسان کو بعد کی سٹیجز کے مطابق زیادہ اونگ اور نیند بھی چاہیے ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, چیزیں اون کرنا شروع کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اپنی پراپرٹیز جو بھی آہستہ آہستہ بنانا شروع کرتا ہے. اس کے بعد اپنے فرینڈس کے سرکل, لوگوں کو جان پہچان اس کی بڑھتی ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے. سفارش کا مفہوم لوگوں کی جان پہچان میں آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ علم کے اندر گہرائی میں جاتا ہے, جو کچھ وہ آگے اور پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن انسان کا سائیکل دیکھیں کیسے چل رہا ہے. پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ علم حاصل کرنا لگتا ہے. پھر جو علم حاصل کرتا ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہاں پہ کوئی بھی اس کی معلومات کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتا سوائے جو چاہے. تو انسان پھر آہستہ آہستہ علم پھیلانا شروع کرتا ہے. پھر اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین پر حاوی ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر انسان اپنے جو بھی ہے بزنس ایکسپینشن کرتا ہے, یا اپنی انفلوئنس, اپنا دائرہ اثر اس کا بڑھتا رہتا ہے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے, اس کا بزنس ہو, اس کا انفلوئنس ہو, اس کی جان پہچان ہو, جس سے اس کا انفلوئنس اور وہ بزنس بڑھتا ہے. پھر جب اس کی بڑے بڑے امپائرز اور بزنس وغیرہ بنتے ہیں, پھر اس کا آخرکار, یا اپنی فیملی بھی بنتی ہے, آخرکار ان کی حفاظت کا اس کو ذمہ لینا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے ساری زندگی محنت کر کے بنائی, اب ان کی حفاظت بھی کروں, اپنے بزنس کی, اپنے انفلوئنس کی, اپنی طاقت کی, اپنے رتبے کی, اور آخرکار وہ اپنی سب سے اونچی اعلیٰ, مطلب اپنی اعلیٰ ترین سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ, انسان کے لائف سائیکل پہ اللہ نے اپنی تعریف کی. سبحان اللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ الٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان سب سے آخر میں اپنی زندگی اعلیٰ رتبے بھی نہیں ہوتا. آخر میں وہ بالکل اینڈ پہ جا کے لوگ اس کی جان پہچان بنتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ بناتے ہیں. تو سبحان اللہ, ایک آیت لیکن 3 مختلف سٹرکچرز میں نے آپ کو دکھائے, نہ جانے اس میں اور کتنے چھپے ہوئے سٹرکچرز ہیں. اور یہ دیکھیں آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ویڈیو نمبر 50 تک پہنچے. میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ باتوں کو بریف کر دوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں, اگر آپ ان کو ایسے ہی سادہ ریڈنگ کے طور پہ پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو بہت سارے قرآن سے نفرت کرنے والے لوگ رکھتے ہیں. اور نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اوپر سے ان کو پڑھ جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا پیچھے کیا کچھ چھپا پڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر گہری کوئی اور چیز ہو, کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز, اس کو غور سے پڑھیں گے, اس کے اندر تحقیق کریں گے, گہرائی میں جائیں گے, کہیں گے نہیں کوئی اور اس کا مطلب نہیں. لیکن قرآن کی باری آتی ہے تو جو لوگ خاص طور پہ اس سے نفرت رکھتے ہیں, وہ یعنی کہ اوپر ایک سرفیس ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گہرائی میں جاتے نہیں. اسی وجہ سے سمندر میں ہو نا تو کہتے ہیں نہیں گہرائی میں جائیں گے, جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنی ریسرچ کریں گے اتنا پتہ چلے گا. تو پھر قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اگر قرآن کے لیے دل میں نفرت ہو, دل تنگ ہو, یا دنیا پرستی میں انسان ڈوبا ہوا ہو, اپنا رتبہ, اپنا مال, اپنی دولت وہ نہ چھوڑنا چاہتا, تو ظاہری بات ہے وہ کیوں آئے گا اس طرف. تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا آج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے, کسی انسان کا لکھا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.